معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فاصلہ برقرار رکھنے کے پیش نظر کھولی گئی مسجد نبوی کی چھت، 8 سے ادا کر سکیں گے نماز۔ سری لنکا میں مسلمان میتوں کو زبردستی جلانے کا عمل جاری، 20 دن کا بچہ بھی شامل۔ اجمیر بارگاہ کے سربراہ نے پاکستان میں مندر پر حملے کی مذمت کی۔ ملک بھر میں سبھی کے لیے مفت ہوگی کورونا ویکسین، وزارت صحت نے کیا بڑا اعلان۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کے آزمائشی ٹیکے دیے گئے۔ مہاتما گاندھی سب سے بڑے ہندو دیش بھکت تھے، RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کیا کتاب کا اجرا۔ مدھیہ پردیش میں تشدد پر وزیر اعلیٰ برہم انتباہ دیا۔ احتجاج کا 38واں دن، کسان تحریک BJP کے خلاف مہم چلانے کی تیاری۔ حیدرآباد میں زو پارک کی مسجد کو بند کر دیا گیا، مقامی افراد کا احتجاج، گزشتہ 50 برسوں سے اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ MIM کے UP اور بنگال میں اسمبلی انتخابات لڑنے کے اعلان پر دیوبند کی سرکردہ شخصیات کا رد عمل۔ مدھیہ پردیش میں قاضی ایکٹ کے نفاذ کو لے کر تحریک تیز، علماء کے وفد نے گورنر ہاؤس جا کر دیا اپنا میمورنڈم۔ ضلع کڑپہ میں پولیس کے کئی مقامات پر دھاوے، سرخ سندل کی لکڑی کے 33 اسمگلرز گرفتار۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ فاصلہ برقرار رکھنے کے پیش نظر کھولی گئی مسجد نبوی کی چھت، 8 سے ادا کر سکیں گے نماز۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی چھت آج سے نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اب نماز فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مسجد نبوی کی چھت پر بھی ادا کی جا سکیں گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مسجد کی چھت نمازیوں کی بڑھتی تعداد اور فاصلہ برقرار رکھنے کے پیش نظر کھولی گئی ہے۔ سری لنکا میں مسلمان میتوں کو زبردستی جلانے کا عمل جاری، 20 دن کا بچہ بھی شامل۔ سری لنکا میں حکومتی احکامات پر مسلمانوں کی میتوں کو جلانے پر مسلم برادری شدید برہم ہے۔ والدین کی مرضی کے بغیر 20 روز کے بچے کی لاش بھی جلا دی گئی۔ Sri Lankan government knows they don't have to attack Muslims. They don't have to burn our madrasas. They don't have to burn our mosques. They don't have to burn Quran. They don't have to kill Muslims. By just burning janazas, they can continue to headmonger on the Muslim community. It is pure racism. اجمیر بارگاہ کے سربراہ نے پاکستان میں مندر پر حملے کی مذمت کی۔ اجمیر درگاہ کے روحانی سربراہ زین العابدین علی خان نے جمعہ کے روز پاکستان میں ایک مندر پر حملے کی مذمت کی۔ خان نے کہا، مجھے شدید تکلیف ہے اور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کے مذہبی مقام کو نقصان پہنچانے کے غیر قانونی اور غیر اسلامی اقدام کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ملک بھر میں سبھی کے لیے مفت ہوگی کورونا ویکسین، وزارت صحت نے کیا بڑا اعلان۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر اہتمام خطوں کی کل 116 اضلاع میں 259 مقامات پر آج کورونا ویکسین کا ڈرائی رن کر رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا ویکسین کو لے کر تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ کورونا ویکسین کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ملک بھر میں ویکسین ڈرائی رن کیا جا رہا ہے۔ اس خاص موقع پر صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں سبھی ہندوستانیوں کو کورونا ویکسین مفت میں لگائی جائے گی۔ کہ وہ اپنی طرف سے بھی کچھ اور ایڈیشنز کرنا چاہتے ہیں ویرائٹی آف پلیسز میں، تو وہ اس ڈرائی رن کے اندر ان کو چوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو سارا کچھ صبح سے ہو ہی رہا ہے، سارے دیش میں ہو رہا ہے۔ سر ویکسین جو ہے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کے آزمائشی ٹیکے دیے گئے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کے آزمائشی ٹیکے آج دیے گئے۔
تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے تلک نگر میں پرائمری ہیلتھ سینٹر نامپلی میں، سرکاری اسپتال سوماجی گوڑا میں واقع یشودا اسپتال میں یہ ٹیکے دیے گئے۔ دوسری طرف آندھرا پردیش کے 13 اضلاع میں یہ آزمائشی ٹیکے دیے گئے۔ مہاتما گاندھی سب سے بڑے ہندو دیش بھکت تھے، RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کیا کتاب کا اجرا۔ بھاگوت نے جس کتاب کا اجرا کیا اس میں کہا گیا ہے کہ مہاتما گاندھی ہمارے دور کے سب سے بڑے ہندو محب وطن تھے۔ 1000 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مہاتما گاندھی کے 1891 سے 1909 کے بیچ لکھے گئے مضامین پر مبنی ہے۔ مدھیہ پردیش میں تشدد پر وزیر اعلیٰ برہم انتباہ دیا۔ مدھیہ پردیش میں رام مندر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے نام پر نکالی جا رہی ریلیوں پر پتھراؤ کے الزامات کے بیچ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ اور ایک طرف مافیاؤں کے خلاف ابھیان چل رہا ہے، مسل پاور کا رسوخ کا استعمال کر کے کہیں اویدھ قبضہ کر لیا، کہیں بھون تان دیے، کہیں ڈرگ مافیا۔ سن لو رے، مدھیہ پردیش چھوڑ دینا نہیں، زمین میں گاڑ دوں گا 10 فٹ، پتہ نہیں چلے گا کہیں بھی کسی۔ احتجاج کا 38واں دن، کسان تحریک BJP کے خلاف مہم چلانے کی تیاری۔ سنگھو بارڈر سمیت دہلی کی مختلف سرحدوں پر مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک آج 38ویں روز میں داخل ہو گئی۔ 4 جنوری کو حکومت اور کسانوں کے مابین 7ویں دور کی بات چیت ہونے جا رہی ہے، اور اس سے قبل کسانوں نے تحریک کو تیز کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ BJP کے خلاف پارٹی چھوڑو مہم چلائی جائے گی۔ حیدرآباد میں زو پارک کی مسجد کو بند کر دیا گیا۔ مقامی افراد کا احتجاج، گزشتہ 50 برسوں سے اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی، کرونا وائرس کے بہانے سے اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ مقامی عوام نے تلنگانہ حکومت سے فوری اس مسجد کو دوبارہ نماز کے لیے کھولنے کی اپیل کی۔ بعد مسجد کو کورونا کے بہانے سے بند کر دیا گیا، جبکہ روزانہ زو دیکھنے والوں کی تعداد، جو زو دیکھنے آتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں۔ لیکن زو پارک کی مسجد جو عوام کے لیے ہر جمعہ کھولی جاتی تھی، جو مسلمان عوام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے جمعے کے دن وہاں پر جمع ہوتے تھے، اور آزوک بازوک گرینری کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے تھے اور منظم طریقے سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکل جاتے تھے، اور اس مسجد کو کئی سال سے ایک سازش کے تحت تھوڑا تھوڑا کر رہے تھے، لیکن اب یہ کورونا کے بہانے سے مکمل بند کر دیا گیا۔ جمعہ جیسا ہی آ رہا، 2 لیبر گیٹوں کو بند کر دیا جا رہا۔ میں کشن باغ اور بہادر پورے کی اور پرانے شہر کی تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کو جلد سے جلد عوام کے لیے کھولنے کی حکومت سے اپیل کریں۔ MIM کے UP اور بنگال میں اسمبلی انتخابات لڑنے کے اعلان پر دیوبند کی سرکردہ شخصیات کا رد عمل۔ ریاست ہی نہیں بلکہ ملک کی سیاست میں بھی دارالعلوم دیوبند نہایت اہم مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ خود کو سیاست سے الگ رکھا، اور متعدد مرتبہ ادارے کی جانب سے اس قسم کے بیانات جاری بھی کیے جاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند خالص دینی، علمی اور مذہبی ادارہ ہے، اس کا سیاست سے کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں قاضی ایکٹ کے نفاذ کو لے کر تحریک تیز، علماء کے وفد نے گورنر ہاؤس جا کر دیا اپنا میمورنڈم۔ مدھیہ پردیش میں مذہبی آزادی قانون کا آرڈیننس جب سے پاس ہوا، صوبے میں قاضی ایکٹ کے نفاذ کے مطالبے نے زور پکڑ لیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں قاضی ایکٹ نافذ کرنے کی مانگ کو لے کر علماء دین کے نمائندے وفد نے MP گورنر ہاؤس جا کر اپنا میمورنڈم پیش کیا اور صوبے کی گورنر سے مدھیہ پردیش میں قاضی ایکٹ کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ضلع کڑپہ میں پولیس کے کئی مقامات پر دھاوے، سرخ سندل کی لکڑی کے 33 اسمگلرز گرفتار، 1.5 ٹن سرخ سندل کی لکڑی ضبط۔ سرخ سندل کی لکڑی کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے پر سخت اقدام کا انتباہ۔ ضلع SP کڑپہ کے KN انبوراجن۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپہ کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا
ضلع ایس پی کڑپا KKN انبوراجن نے یہاں احاطے ضلع پولیس دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں دھاوے کر کے چاپاڑو منڈل کے قادر پلی کے بین ریاستی اسمگلرز ناگا دستگیری ریڈی کے علاوہ 32 مقدمات میں ملوث سابقہ سزا یافتہ مجرم اوٹو منڈل کے جی وینکٹ سبیا نامی اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا۔ یہ اسمگلر گزشتہ کئی ماہ سے گرفتاری سے بچتا پھر رہا تھا۔ کرناٹک ریاست کے بڑے اسمگلر صادق شریف کو گٹی گنا پلی سے گرفتار کر کے ضلع چتور کے وی کوٹا تعلق رکھنے والے 2 اسمگلروں اور تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 23 تمل مزدوروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ 6 مقامی اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے 1.5 ٹن سرخ صندل کی لکڑی اور 6 قیمتی کاروں کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ 11 گرام سونا اور 29 گرام چاندی کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ انبوراجن نے کہا کہ تمام 6 مقدمات میں ناگا دستگیری ریڈی اور وینکٹ سبیا کے علاوہ تمل ناڈو اور کرناٹک سے متعلق چند اسمگلروں اور رائے چوٹی بدویل میتکور سے تعلق رکھنے والے چند اسمگلروں جو اس میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 2 خطرناک اسمگلرز ناگا دستگیری ریڈی اور جی وینکٹ سبیا پر PD ایکٹ لگا کر سخت کارروائی کی جائے گی۔ بقیہ مفرور اسمگلروں کو پکڑنے کے لیے تلاش مہم جاری ہے۔ انبوراجن نے ضلع کے عوام سے خواہش کی کہ وہ کسی قسم کی غیر سماجی سرگرمیوں خصوصاً قیمتی سرخ صندل کی لکڑی کی اسمگلنگ سے متعلق اطلاع ڈائل 100 پر دیں۔ اطلاع دینے والوں کے ناموں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایڈیشنل SP آپریشن یم دیوا پرساد میتکور DSP، وجے کمار رائے چوٹی DSP، واسودیون رائے چوٹی CI، لنگپا بدویل CI، چلپٹی راماپورم SI مسٹر معین الدین کی ستائش کی۔ పోలీసు వారు మరి ఒక మంచి వర్క్ రెడ్ శాండర్స్లో మంచి వర్క్ తోటి మీ అందరి ముందర రావడం జరిగింది। ఈరోజు 34 రెడ్ శాండర్స్ స్మగ్లర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 48 రెడ్ శాండర్స్ లాగ్స్ దాదాపు 1.5 టన్స్ ఆఫ్ వెయిట్, అదేవిధంగా 11 గ్రామ్ గోల్డ్, 29 గ్రామ్ సిల్వర్, 6 వెహికల్స్ ఇవన్నీ కూడా స్వాధీనం చేయడం జరిగింది। یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔